बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आपसे मुखातब हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान 467 से। हु इज़ मुस्लिम एक एपिसोड का सिलसिला चल रहा है। आज हमारा 4th सेशन है और 4th एपिसोड आज हम बात करेंगे हु इज़ मुस्लिम के पैराए में। हमारे साथ रहिए। मुसलमान होता कौन है? मुसलमान होने के लिए हम सब जानते हैं कि वो तमाम तालीमात को मानना, जो दीन हमें अता कर रहा है उसको मानना ये लाजिम है। किसी एक का भी इनकार करने से कुफर लाजिम आ जाता है। आज हम मौजू पर बात करेंगे तो उस मौजू को पहले हम देख लेते हैं। आज हमारा मौजू है वजूद बारी ताला और एक बहुत बर्निंग इशू है आज के दौर में। बात करते हैं वजूद बारी ताला पर। दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहब हैं। अगर आप जितने भी मज़ाहब हैं उन मज़ाहब को देखें तो आपको एक चीज़ सब मज़ाहब में कॉमन मिलती है और वो ये है कि हर मज़हब किसी ना किसी खुदा को मानता है। हर मज़हब इस बात के इकरार करता है कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो खुदा जो भी उनके मज़हब के मुताबिक है वो मौजूद है। गोया कि अगर हम मज़ाहब के एतबार से इस दुनिया में लोगों की तकसीम करें तो देयर आर मैनी टाइप्स, बहुत सी अक़साम बन जाती हैं। लेकिन अगर हम एक थॉट पे लोगों को डिवाइड कर दें और वो थॉट क्या है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है या इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, तो फिर दो थॉट्स इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आज इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो ये मानते हैं कि बनाने वाला इस दुनिया को कोई भी नहीं है और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मानते हैं कि दुनिया को बनाने वाला कोई है। तो दुनिया में दो थॉट्स मौजूद हैं। एक ये थॉट है कि दुनिया को बनाने वाला कोई है और एक ये तसव्वुर है कि दुनिया को बनाने वाला, इसको चलाने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला कोई नहीं है। अगर पहले तसव्वुर को लिया जाए तो दुनिया के सारे मज़हब इस तसव्वुर में आते हैं, इस थॉट में आते हैं, इस बिलीफ में आ जाते हैं। चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ईसाइयत है, वो यहूदियत है, वो हिंदुइज़्म है, वो ज़ुरतश्त है, वो शंटुइज़्म है, वो कोई भी मज़हब है। दुनिया के सारे मज़हब इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला और पौधा जो ज़मीन से उगता है उसको उगाने वाला कोई है। लेकिन जो लोग ये मानते ही नहीं हैं कोई है, वो कहलाते हैं दाहरिया और उन लोगों को कहा जाता है एथियस्ट। तो हम पहले ये देखते हैं कि अल्लाह को एक मानना और फिर अल्लाह के बारे में वजूद बारी ताला का यकीन रखना। क्या ये दोनों एक थॉट हैं? ये दोनों सेपरेट हैं? तो ये ज़हन में रखिए कि मुसलमान होने के लिए अगर बात करें कि हु इज़ मुस्लिम, तो मुसलमान होने के लिए पहला कदम यह है कि एक फर्द, एक इंसान इस बात को माने कि कोई है। फिर वो इस बात को माने कि वो बनाने वाला, दुनिया को जो चला रहा है, वो ज़िंदगी देने वाला है, वो मौत देने वाला है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो वहदहु ला शरीक है। तो गोया कि पहला स्टेप ये है कि इस बात को माना जाए कोई है और फिर अगला स्टेप ये है कि इस बात को माना जाए वो एक है। इस बात को माना कि कोई है, इसको कहा जाता है वजूद बारी ताला और इस बात को माना जाए कि वो एक ही है, इसको कहा जाता है तौहीद, जो दीन इस्लाम का एक लाजमी जुज़्व है और इसके बगैर दीन मौजूद ही नहीं है। बात करते हैं कि अब सवाल एक जहन में आ सकता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं। तो इस बात को समझने के हवाले से अगर आप तहकीक करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट इस बात पर बिलीफ रखती है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं। हर चीज़ एक रीज़न से है, एक लॉजिक से है, एक वजह से है और वही वजह उस चीज़ के वजूद का बायस है। आप देखें, आप एक बीज को मिट्टी में डाल दें तो लोग जो एथियस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर बीज को मिट्टी में डाला तो भाई इसकी रोशनी है, इसको हवा मिली, इसको पानी और इसको ग़िज़ा जो मिल रही है उस वजह से पौधा उगाया। इट डजंट मीन कि कोई है। लेकिन दीन क्या कहता है?
ایک مسلمان کیا کہتا ہے اور ایک مسلمان ہوتا کون ہے کہ جو یہ چیز مانتا ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے اصل میں یہ نہیں، اس کو اگانے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا چلانے والا کوئی ہے، اور وہی ایک ہے، اور وہی اللہ ہے۔ ہم مزید بات کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ پر۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، آپ ایک مکان کو دیکھیں تو بنانے والا کیا تصور ذہن میں آتا ہے؟ ایک گھڑی کو دیکھیں، ایک گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بلڈنگ ہو اور بلڈر نہ ہو، واچ ہو اور واچ میکر نہ ہو، تو اتنا بڑا اور منظم نظام اس کائنات کا تو کیا بنانے والے کے بغیر بن گیا؟ اٹس امپاسبل۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، یہ کائنات کی وسعت ہے۔ یہ کائنات جو آج ہمارے ارد گرد موجود ہے، یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ آج تک اس کائنات کی وسعت کا اندازہ کوئی بھی انسانی دماغ نہیں کر سکا، بلکہ اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اس سیارے سے، اس پلینٹ ارتھ سے باہر جب جایا جاتا ہے تو دنیا کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری زمین اس پوری کائنات میں ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک بڑے سے ریگستان میں چلے جائیں اور ریگستان کے درمیان میں ایک ذرہ ریت کا ہو، تو جس طرح اس ذرے کی حیثیت پورے میدان میں ہے، ایسے ہی اس زمین کی حیثیت پوری کائنات میں ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر ایک اہم دلیل رب کائنات نے فرمایا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے، اس کا ایک بیلنس ہے، اس کا ایک اندازہ ہے، ایک آئیڈیلزم اس میں موجود ہے۔ آپ گریویٹیشنل فورس کی مثال لے لیں، آپ زمین پر دیکھیں، زمین کی گریویٹیشنل فورس 9.8، آپ چاند کی دیکھ لیں 1.6، جوپیٹر کی دیکھ لیں 24۔ We can walk, we can run, we can jump on surface of earth, but we cannot walk on moon۔ ہم وہاں جمپنگ کر سکتے ہیں، لیکن جوپیٹر جس کی 24 ہے، we cannot walk, we cannot jump۔ تو وہاں پر بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا کوئی ذات ہے کہ جس نے جوپیٹر پر اتنی گریویٹیشنل فورس کو پیدا کیا، چاند پہ اتنی گریویٹیشنل فورس سے، اور زمین کی گریویٹی اتنی رکھی جو ایک سوٹیبل ہے۔ اس پورے پلینٹس کے اندر زمین کی گریویٹی ایسی ہے کہ جو انسان کے لیے سوٹیبل ہے، تو کوئی ذات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ اسی کے حوالے سے اگر ہم علماء مفکرین کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے اپنے انداز سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک دہریے سے ملاقات ہوئی، وہ دہریہ کہ جو خدا کا منکر ہوتا ہے، جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا۔ وقت طے ہو گیا اور دہریہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فلاں وقت پہ فلاں لوگوں کے سامنے جمع ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ جو فکس جگہ اور ٹائم تھا، آپ وہاں پر تاخیر سے پہنچے۔ جب آپ سے تاخیر کی وجہ معلوم کی گئی، دریافت کی گئی، تو آپ نے کہا کہ میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا تھا، تو میرے پاس راستے دریا کو عبور کراس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے دیکھا ایک درخت ہے، وہ درخت خود بخود کٹا، میرے سامنے اس کے تختے بنے، وہ تختے خود بخود جڑے، کشتی بنی، میں کشتی پر بیٹھا اور کنارے تک آ گیا۔ جب آپ نے یہ بات کی، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا کہ اٹس امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ بات نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا درخت خود بخود کٹ کر کشتی بن کر چل سکتا ہے، تو تم نے یہ کیسے مان لیا اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا واقعتاً خدا موجود ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی باقی سب دلائل کو چھوڑو، صرف یہ دیکھو، ایک شہتود کا درخت ہے، اس کا ایک پتا ہے، وہ پتا جب کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، وہی پتا جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد پیدا کرتی ہے، وہی پتا جب بکری کھاتی ہے تو اس کی مینگنیاں، اور وہی پتا جب گائے یا بھینس کھا لے تو گوبر آتا ہے۔ تو ایک ہی پتا ہے، لیکن اس سے جو چیزیں نکل رہی ہیں مختلف ہیں۔ تو کوئی ذات ہے جو ان چیزوں کو بنا رہی ہے، یہ خود بخود سب کچھ نہیں ہو رہا۔ امام جعفر صادق کے پاس بیٹھ کر اس نے یہ سوال کیا کہ کیا واقعتاً خدا ہے؟
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ کہا ہاں کیا۔ کہا کیا ہوا تھا، کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ کہا جی ایک بار ایسا ہوا تھا، طوفان آ گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جی کشتی ٹوٹ گئی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر جب کشتی ٹوٹی تو ایک تختہ مجھے نظر آیا، میں نے تختے پر ہاتھ رکھا، سہارا لے لیا۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ایسا ہوا وہ تختہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر بے رحم موجوں نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تختہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹا تھا تو کیا تم نے سلامتی کی تمنا کی تھی؟ کہا ہاں میں نے کی تھی۔ کہا تمہیں کس سے تمنا تھی؟ تمہیں کس سے امید تھی؟ تم کس کے بھروسے پر اس وقت جی رہے تھے؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا تمہیں بچانے والا کون ہے؟ وہ داہریہ چپ ہوا، اس نے کہا ہاں واقعتاً مجھ پر جو احسان تھا وہ میرے اللہ کا تھا، وہ میرے خدا کا تھا، اور اسی کی وجہ سے میں امید پر تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس یہ جس پر تمہاری امید تھی سمجھو وہی خدا تھا، اور یقیناً خدا موجود ہے۔ وہ فرد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو وجود باری تعالیٰ ایک ایسا موضوع ہے کہ آج مختلف اداروں میں کچھ ایسے عناصر بھی ہیں کہ جو اپنی تعلیم کی آڑ میں بچوں کے ذہن میں یہ زہر گھول رہے ہیں اور ان کو اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ بیٹا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ باتیں سب بنائی ہوئی ہیں۔ یقین جانیے اللہ رب العزت اپنے کلام کا آغاز بھی سب سے پہلے کس سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ یہاں سے سب سے پہلا اشارہ ملتا ہے کہ واقعتاً خدا ہے، اور جو خدا ہے وہ اللہ ہے، اور وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو مسلمان اصل میں وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے، اور وہ یہ مانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنے والی ذات واقعتاً کوئی ہے، مشکلات کو پیدا کرنے والی، بیماری کو دینے والی، اور انسان کو کسی مشقت میں رکھنے والی ذات، پھر اس مشقت سے نجات دینے والی، بیماری سے شفا دینے والی، وہ واقعتاً کوئی ذات ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج کے ایپیسوڈ یہاں پر ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔